پروگراموں کو نوجوانوں کی طرف ٹارگٹ کریں اور ان کے اندر ایسی ترجیحات پیدا کریں کہ جس سے ہم کم سے کم وسائل سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی سلسلے میں آج یہ تقریب میں جو یہ انیشیٹیوز ہم 5 انیشیٹیوز لانچ کر رہے ہیں ان کی یہی حیثیت ہے. میں یہ بھی یہاں پہ ضرور دہرانا چاہتا ہوں کہ بہت دعوے کیے جاتے ہیں نوجوانوں کے، لیکن جناب وزیر اعظم 2016 میں پاکستان یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر 154 میں پوزیشن کے اوپر تھا. 2022 میں جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو یہ گر کے 162ویں پوزیشن پہ آ چکا ہے. وہ لوگ کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں، انہوں نے اپنے 4 سالوں میں پاکستان کے نوجوانوں کی جو انڈیکس ہے اس میں پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو نفرت کے ساتھ تو لیس کیا گیا، نوجوانوں کو ان کے اندر انتہا پسندی تو ذہنوں میں ڈالی گئی، لیکن ان نوجوانوں کو وہ ٹول نہیں دیے گئے جو ان کی ترقی کے لیے انہیں درکار تھے. اس لیپ ٹاپ سکیم کو جو پچھلے حکومت نے شروع کی تھی بند کر دیا گیا، اور اگر اسے بند نہ کیا گیا ہوتا تو کووڈ کے دوران یہ سب نوجوان آن لائن ایجوکیشن سے بہتر انداز میں مستفید ہو رہے ہوتے اور آج پاکستان آئی ٹی کے اندر بہت مزید آگے جا چکا ہوتا. اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پچھلے 4 سالوں میں، جو کہ نوجوانوں کو وفاقی شعبے میں ترقی دینے کا ادارہ ہے، تباہ و برباد کر دیا گیا. اس کی آزادی سلب کر لی گئی اور اس کو وسائل سے محروم کر دیا گیا. پاکستان کی ہر یونیورسٹی بدترین مالی بحران سے دوچار ہو گئی. تو یہ وہ کارکردگی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو لٹریسی لیولز ہیں وہ 57% سے ڈکلائن کر کے 55% ہو گئے. جہاں پر کہا جاتا ہے کہ بہت جنت بنی ہے، وہاں پر تعلیم اور لٹریسی کے لیول خود اس حکومت کے دیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق نیچے آئے ہیں. اس پس منظر میں ہم نے نعرے نہیں لگائے، آپ کی جو اسپرٹ ہے اس کے مطابق ہم کام کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. تو آج جو یہ ہم انیشیٹیوز لانچ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے 20,000 انٹرنشپس فار ینگ انجینئرز ہے. جناب وزیر اعظم، اس پروگرام کے تحت جو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، ہم اس کو نوجوانوں کی انٹرنشپ کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جوڑ رہے ہیں. ہر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جس کو اپروو کیا جائے گا اس کے اندر نوجوان انجینئرز اور ڈپلومہ ہولڈرز کے لیے اپرنٹسشپ لازم قرار دی جا رہی ہے. اور اگر اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ان نوجوان انجینئرز کو اور ڈپلومہ ہولڈرز کو اپرنٹسشپ نہیں دیں گے تو ان کی ریلیزز جاری نہیں کی جائیں گی. اور اس سے 20,000 نوجوان ینگ انجینئرز اور ڈپلومہ ہولڈرز کو ملک کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا موقع ملے گا. اسی طرح ہم ایکیڈیمیا اور انڈسٹری لنکیج کے تحت آپ کی ہدایت کے مطابق کل جب ہم نے ML1 جو پاکستان کا ایک بڑا انقلابی ریلوے کا منصوبہ ہے اس کی جب CDWP سے منظوری دی تو ریلوے کو پابند کیا کہ کراچی سے NED یونیورسٹی کو، سندھ کے اندر اندرون سندھ مہران انجینئرنگ یونیورسٹی، لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی، ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی اور پشاور UET کو ML1 منصوبے کا حصہ بنایا تاکہ وہاں کے استاد اور سٹوڈنٹس اتنے بڑے منصوبے کو جو پاکستان میں ہونے لگا ہے ہینڈز آن ایکسپیرینس لے کے اس پہ پریکٹیکل انسائٹ حاصل کریں، بجائے یہ کہ وہ تھیوری کے ساتھ کام کریں. اور اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ڈیولپمنٹ منصوبہ جو ہم پاس کرتے ہیں اس کے اندر سٹوڈنٹس کے لیے اور فیکلٹی کے لیے لرننگ کا موقع فراہم کریں. تو یہ ایک انشاءاللہ یہ اب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. انجینئرز کو 40,000 روپیہ ماہانہ اپرنٹسشپ ملے گی اور 30,000 جو ڈپلومہ ہولڈرز ہیں ان کو اس میں اپرنٹسشپ میں ملے گا. نیکسٹ جو ہمارا منصوبہ ہے وہ نیشنل ٹاپ ٹیلنٹ اسکالرشپ پروگرام ہے. جناب وزیر اعظم، یہ ایک بڑا انقلابی پروگرام ہے. اس میں 75 اسکالرشپ ہم پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے دے رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ 75 لیڈر جو پیدا ہوں گے یہ اگلے 25 سالوں میں پاکستان کے لیے گراں قدر اثاثہ ثابت ہوں گے.
ہم نے جناب وزیر اعظم دنیا کی ٹاپ 25 یونیورسٹیز کے لیے اوپن کمپٹیشن دیا ہے. اس میں آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، ہارورڈ ہے، پرنسٹن ہے، اسٹینفورڈ ہے، پینسلوینیا ہے، کولمبیا ہے، سنوا ہے اور پیکنگ یونیورسٹی ہے. دنیا کی جو ٹاپ MIT ہے، جو دنیا کی ٹاپ 25 یونیورسٹیز ہیں، ان میں جو بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ ماسٹرز اور PhD کے شعبوں میں، اس میں 30 PhD کے اسکالرشپ ہیں اور 40 غالباً 35 اسکالرشپ ہیں ماسٹرز کے اور 40 اسکالرشپس ہیں PhD کے. جو ہم نے مضامین متعین کیے ہیں اس میں کوئی بھی پاکستانی نوجوان اگر ماسٹرز اور PhD میں ان ٹاپ 25 یونیورسٹیز میں داخلہ لے گا تو اس کو یہ نہیں فکر کرنی پڑے گی کہ میں فیس کیسے ادا کروں گا. پاکستان کی ریاست اس ٹیلنٹ کو سپورٹ کرے گی، فل اسکالرشپ دے گی. تو بیسٹ آف آر یوتھ ول اسٹڈی ایٹ دا بیسٹ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ. نیکسٹ. اسی طرح جناب وزیر اعظم آپ جانتے ہیں کہ ایک سپورٹ سٹی بنانے کے جرم میں 2.25 مہینے سزائے موت کے قید کی چکی کاٹ کے آیا ہوں. اور جب بھی میں احتساب عدالت میں پیش ہوتا تھا تو صحافیوں کو میں نے کہا کہ اگر یہ گناہ ہے اور تو میں نے کہا کہ اگر یہ سپورٹ سٹی بنانا گناہ ہے اور جرم ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا تو یہ جرم میں بار بار کروں گا. تو یہ جرم میں دوبارہ کر رہا ہوں اور امید ہے کہ اس کی سزا دوبارہ نیب کے مقدمے میں نہیں ملے گی. نوجوانوں کو کھیلوں کی سہولت دینے کے لیے ہم پورے ملک میں 3 سالوں کے اندر 250 منی سپورٹس کمپلیکسز بنائیں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو کھیل کی بہترین سہولتیں حاصل ہوں اور ان کی نشو و نما ہو سکے. اسی طرح ہم نے پچھلی حکومت میں پہلی بار کافی عرصے کے بعد لگاتار 2 سال قومی کھیلوں کا انعقاد ممکن بنایا. لیکن وہ حکومت کے جس کا وزیر اعظم خود کو کپتان کہتا تھا، میرا نہیں خیال کہ اس کے 4 سالوں کے اندر وہ قومی کھیلوں کا سلسلہ جاری رہ سکا. تو اس سال ہم نے پھر ڈیولپمنٹ بجٹ سے سپورٹس بورڈ کو کہا ہے کہ وہ قومی کھیلوں کے اس عمل کو جاری کریں تاکہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان کھلاڑی ابھر سکیں اور جو پاکستان کا وکٹری سٹینڈ اولمپکس میں اور ایشین گیمز میں اجڑ گیا ہے وہ دوبارہ آباد ہو سکے. اسی طرح جناب وزیر اعظم یہ جو پروگرام ہے یہ آپ کے ویژن کے مطابق ہم نے 2017 میں ایک سٹڈی کرائی تھی UNDP کے ساتھ مل کے پہلی دفعہ کہ پاکستان میں غربت کو ضلعوں کی سطح پہ لے کے جایا جائے اور فرسٹ ٹائم غربت ضلعوں کی سطح پہ ڈاکومنٹ ہوئی تھی. اور اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ بہت سارے ایسے پسماندہ ترین اضلاع ہیں جو جب ہم صوبے کی ایوریج لیتے ہیں تو اس میں چھپ جاتے ہیں کیونکہ صوبے کی ایوریج میں پھر غربت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ کہاں ہے. اور خاص طور پہ صوبہ بلوچستان کے بہت سارے پسماندہ اضلاع جو ہیں وہ ان پسماندہ ترین کے اندر میجورٹی بلوچستان کے ان اضلاع کی تھی. تو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ٹارگیٹڈ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں جس کا ہدف 20 پسماندہ ترین اضلاع کو ایک افرمیٹو ایکشن کے ذریعے فاسٹ ٹریک ڈیولپمنٹ پہ لے کے جانا ہے. اس میں 6 مہینے کے اندر ہم ہر ضلع کی سوشیو اکنامک پروفائلنگ کریں گے، اس کی جو موجودہ وہاں پر انفراسٹرکچر ہے اس کا جائزہ لینے کے ساتھ نشاندہی کریں گے کہ ان کی اکنامک اپلفٹ اور لائیولی ہوڈز کے لیے کون سے مسنگ لنکس ہیں، اور اس کی روشنی میں ایک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے انویسٹمنٹس کے ذریعے اس انفراسٹرکچر کو پورا کر کے ایک کوشش کریں گے کہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں یہ تمام اضلاع نیشنل ایوریج کے مطابق آ جائیں اور یہ ہماری قومی ترقی کے دھارے میں شامل ہو جائیں. تو یہ بھی ایک بہت انقلابی پروگرام ہے اور اس کی ضرورت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے اس نے جناب وزیر اعظم 20 پسماندہ ترین اضلاع میں سے 16 کو ٹارگٹ کیا. تو وہ جو غریب ترین ضلع تھے اس سیلاب کے بعد وہ ہائپر پاورٹی میں یا ہائپر میل نیوٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی انٹرونشن ان کے لیے ایک بہت مددگار ہوگی. اگلا جی. اسی طرح ایک انوویشن سپورٹ فنڈ ہم نے قائم کیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حکومت کے اندر بہت سارے نوجوان افسران ہیں
جن کے پاس انوویٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بجٹ سے انہیں پیسہ نہیں ملتا. تو ہم اس میں کمپیٹیٹو انوویشن گرانٹس کے لیے کال کریں گے پروپوزلز, اور جن لوگوں کے پاس کوئی ایسا اچھا آئیڈیا ہوگا جو انوویشن ملک کی ترقی میں مدد دے سکتی ہے, ان کو ہم اس انوویشن فنڈ سے پیسے فراہم کریں گے کہ اپنے اس آئیڈیا کو وہ بروئے کار لا سکیں. ہم نے یہ پروگرام جناب وزیر اعظم ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ شروع کیا تھا کمپیٹیٹو ریسرچ گرانٹ کے لیے, کمرشلائزیشن کے لیے. تو بہت سے منصوبے ان گرانٹ سے ایسے نکلے کہ جس سے جو ریسرچ تھی ہماری وہ کمرشلائز ہو گئی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کمپیٹیٹو بیسس پہ مقابلے میں انوویشن کے لیے بھی آئیڈیاز منگائیں, اور ان میں سے جو اچھے آئیڈیاز ہیں ان کو فنڈ کریں تاکہ ان سے ملک کا فائدہ ہو سکے. نیکسٹ. تو یہ ایک تعارف ہے ان پروگرامز کا جو اس انٹرونشن کے ذریعے ہم شروع کر رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کا ایک ویژن ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا کہ ہم باتیں کم کریں کام زیادہ کریں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام نوجوانوں کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے ایک انقلابی قدم انشاءاللہ تعالی ثابت ہوں گے, اور ایک مستقل لیگیسی جو ہے آپ کی حکومت چھوڑ کے جائے گی. پاکستان زندہ باد. Ladies and gentlemen, you had a brief overview of the key initiatives that were taken, and for which we have invited the youth also to be a host, to witness these great initiatives of the present government. May I now request the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan to come on stage, please, and inaugurate the 5 initiatives of the Ministry of Planning. Ehsan Iqbal Saab kindly accompany the Prime Minister Saab. Madam, kindly. Thank you, sir, for honoring us by supporting our initiatives and inaugurating very key elements for our youth. Ladies and gentlemen, please now join me in welcoming our chief guest, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mian Mohammad Shahbaz Sharif Saab, for his address on this very important occasion. Please, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب احسن اقبال صاحب، منسٹر پلاننگ، قابل احترام ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، ممبران قومی اسمبلی اور طلباء طالبات، اور ہمارے آنریبل ٹیچرز، پروفیسرز، وائس چانسلرز، خواتین وزرات، السلام علیکم. آج جناب احسن اقبال صاحب نے یہ یوتھ پروگرام لانچ کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی پاکستانی قوم کی خدمت کا دوبارہ آغاز کیا ہے، کیونکہ جس طرح بتایا گیا کہ ہماری جو آبادی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہی دور تھا
جب اس ملک کے اندر نوجوان نسل کے لیے، ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے بہت ہی شاندار پروگرام ترتیب دیے گئے میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، اور بڑی کامیابی سے ان پروگرامز کی تکمیل کی گئی. اس میں ایک پروگرام تھا جس کا نام پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ تھا، اور اس پروگرام کی شاندار بات یہ تھی کہ صرف 7-8 سالوں میں تقریباً 20 ارب روپے کے تعلیمی وظائف صرف پنجاب کے بچوں اور بچیوں کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو جو ہائی اچیورز تھے لیکن ان کی جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ جو تھی وہ اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ تعلیم کو جاری رکھ سکیں. ہزاروں بچے اور بچیاں ایسی تھیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان کے سروں پر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں تھا. ان کو اس پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ نے ایک چھتری کا کام دیا اور والد اور والدہ کا کام دیا. اسی طریقے سے پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام تھا جس نے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو یعنی تکنیکی تعلیم دی، چاہے وہ ہوٹلیرنگ تھی، چاہے وہ اپنا کڑھائی کی وہ کام تھا، چاہے وہ ایک آرٹسٹ تھے، چاہے وہ موٹر میکینک تھے. اور یہ پروگرام اس نے بہت سے لاکھوں ہزاروں گھرانوں کو انہوں نے امپاور کیا. اسی طریقے سے ایک بہت شاندار پروگرام تھا لیپ ٹاپس پروگرام، جس کو چھو لو آسمان کے نام سے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. اور اسی زمانے میں اس پروگرام کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو رشوت دی جا رہی ہے خدا نخواستہ. آج آپ ماضی میں آپ جھانکیں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس پروگرام کے ذریعے لاکھوں بچے اور بچیاں آج اپنے ایک باوقار طریقے سے وہ ریموٹ لنک کے ذریعے اپنے روزگار کما رہے ہیں، کوئی پروگرام بنا رہے ہیں، کئی فری لانسرز ہیں، اور اس طرح ایک شعور آیا معاشرے میں. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ان کو لیپ ٹاپس نہ دوں تو کیا ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں ان کو، جس کے اوپر بہت شور مچایا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے نوجوان بچوں اور بچیوں کہ اگر لیپ ٹاپ نہ دیتے تو کیا ان کے ہاتھوں میں بندوق دیتے خدا نہ خواستہ. مگر مجھے کہنے دیجئے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہی ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو ایک ایسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو الٹیمیٹلی ناکام ہوگی انشاءاللہ. کہ معاشرے میں کس طریقے سے زہر گھولا جا رہا ہے، معاشرے میں کس طرح ایک تقسیم کی جا رہی ہے، یہ بڑے افسوسناک بات ہے. آپ لیپ ٹاپس ہم نے دیے، آپ اس سے بہتر پروگرام لے کے آتے. آپ اپنا 4 سالوں میں آپ دگنی رقم آپ استعمال کر کے انہی بچوں کو آپ باہر کی یونیورسٹی میں بھجواتے جو ہائی اچیورز ہیں. ہم نے اپنے زمانے میں چائنا میں 600 اسٹوڈنٹ بھجوائے صرف مینڈرن چائنیز زبان سیکھنے کے لیے، جس کے اوپر ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیے. ترکی ہم نے بھجوائے تاکہ بیجنگ اور اسلام آباد کا پل بن جائے زبان کے ذریعے. انقرہ اور اسلام آباد کا پل بن جائے زبان سیکھنے کے ذریعے. وہ آج بچے جب وہاں سے زبان سیکھ کے آئے ہیں تو میرے علم میں ہے کہ سی پیک کے تحت وہ
सैकड़ों बच्चे जो हैं आज वो इंटरप्रेटर्स हैं या वो ट्रांसलेट करते हैं और बहुत शानदार वो काम अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से जो नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए हमने रोज़गार स्कीम का प्लान बनाया था, और ये गाड़ियाँ जो रावी और एक और उसका नाम था रावी, और दूसरी गाड़ी कौन सी है इनकी जो ये बनाते हैं, बोलान, 50,000 नहीं बल्कि 75,000 गाड़ियाँ हमने बच्चों को मेरिट पर दी, मेरिट पर। फिर एक ज़ेवरे तालीम प्रोग्राम था जनूबी पंजाब के लिए कि बच्चियाँ गुर्बत की वजह से उनके माँ बाप उनको स्कूलों से बाहर न ले जाएं, तो छठी क्लास के बाद जो बच्चियाँ स्कूल में तालीम हासिल करती थी उनको हमने जो वजीफ़ा था वो 200 रुपये से 1000 रुपये कर दिया। ये वो इनिशिएटिव्स थे जो इस मुल्क के अंदर तालीम को फ़रोग़ देने के लिए, अपनी कौम की बेटियों और बेटों को उनको तालीम के जेवर से आरास्ता परास्ता करने के लिए ये प्रोग्राम्स हमने बनाए थे, जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेपनाह इस माशरे को फ़ायदा पहुंचा, हमारी जो इकॉनमी है उसको फ़ायदा पहुंचा। आज इस प्रोग्राम को दूसरे एक अंदाज में, चाहे वो 20,000 वो इंटर्नशिप्स हैं, चाहे वो जो 20 जो अंडर डेवलप्ड जो हमारे अजला हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फिर जो 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान इनोवेशन फंड, नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप। मैं एहसन इकबाल साहब ये अर्ज़ करूँगा, इसमें कोई शक नहीं कि मखलूत हुकूमत को आते ही जिसे कहते हैं कि सर मुड़ाते ओले पड़े, पहले इस हचकोले खाती हुई हमारी जो माशी जो कश्ती थी उसको हमने डिफ़ॉल्ट होने से हमने बचा लिया अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। बेपनाह हमें उस काविशें करनी पड़ी, बड़े पापड़ हमें पेलने पड़े। उसके बाद फिर जो कुदरती आफत फ्लड जो आए उसने बेपनाह पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया। इस वक्त 66 आज सुबह मैंने मीटिंग ली, 66 अरब रुपए, 66 अरब रुपए हम तकसीम कर चुके हैं उन मुतासरा घरानों को जो कि सैलाब की जद में आए, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए बिस्प, जो कि एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है, एक बड़ी अच्छी ये व्हीकल है, ये वफाक ने फंड दिए हैं। इसी तरीके से अरबों रुपए हमने ये खुराक और पानी, पीने का पानी, अद्वियात और ये ब्लैंकेट्स और ये रज़ाइयाँ, ये तंबू खैमे, ये मॉस्किटो जो किट्स हैं, ये हम अरबों रुपए की ये ख़रीदी हमने और उन सूबों में, उन अजला में हमने तकसीम की। अब सर्दी आ रही है और विंटर टेंट्स जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं। हमारे दोस्त ममालिक ने बेपनाह हमारा साथ दिया है, जिनमें चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है और दूसरे तुर्की की बेशुमार ट्रेन्स आई हैं, और बाई सी भी, बाई एयर ब्रिज बनाए गए। तो बेशुमार हमारे दोस्त ममालिक ने और दूसरे जो हमारे ममालिक हैं जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है और यूरोपियन यूनियन है, इन सब ने हमें कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ये नुकसान ये इतना ज़्यादा है कि हमारी जो डिमांड और हमारी जो इस वक्त इनफ्लूस हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो उसके लिए हम ये जो फेडरल फंड जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा, इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बड़ी जला बख्शी है, बड़े वसाइल अता किए हैं। ये तो बदकिस्मती है कि हमने 75 साल हमने इन वसाइल को इस्तेमाल न किया और अपना हक ना अदा किया। लेकिन इंशाअल्लाह इससे हम फारग होंगे तो ये प्रोग्राम जो हैं इनको और हम स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं एहसन इकबाल साहब को ये गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके आप बैठें और यूथ के लिए हम मज़ीद
ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم تیاری کریں. جس طرح آپ نے وہ 75 اسکالرشپس یہ رکھے ہیں بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے ہم نے اس زمانے میں پنجاب میں جو ہمارے جو ہائی اچیورز تھے پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے ہم باہر کی یونیورسٹیوں میں ان کو وظیفہ دیتے تھے. ان اسٹوڈنٹس کو جا کے پوری گورنمنٹ آف پنجاب کی ان کا خرچہ ادا کرتی تھی. اسی لیول پر اسی طریقے سے آپ اس پروگرام کو اس کو بڑھائیں کیونکہ یہ بہت اچھے پروگرام ہیں. بٹ اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. آئی مسٹ سے اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے, اسی میں پاکستان کی ترقی کا راز پنہاں ہے. تو میں آپ کو اس کے اوپر بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور اس پروگرام کو ہم کتنی سپیڈ سے آگے بڑھا سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں اس کو ہم کس طرح پھیلا سکتے ہیں وہ ہم ٹولز اختیار کریں. اس کے لیے فنڈنگ کے لیے اب نئے فائنانس منسٹر آ گئے ہیں تو ان کو بھی ہم نصیحت دیں گے کہ اپنی وہ جیب کو ذرا تھوڑا سا اس میں وسعت دیں اور پیسے نکالیں تاکہ یوتھ کے اوپر ہم خرچ کریں. اور اینڈ از ناٹ ٹو, کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ لفظ بھی میں منہ پہ لاؤں تو شرم آتی ہے کہ جناب ہم لیپ ٹاپس کے ذریعے یوتھ کو ہم رشوت دے رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے. آپ نے اپنے صوبوں میں کیا کیا؟ یوتھ کو آپ نے کس طرح آپ نے امپاور کیا؟ مجھے بتا دیں آپ. پر کتنوں کو آپ نے وظائف دیے کہ وہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں؟ کتنوں کو آپ نے یتیموں اور بچوں کے لیے آپ نے جو دانش اسکول بنائے جہاں پر ان کے دانش اسکول میں وہ بچے ہیں جن کے والد بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے, والدہ بھی اس دنیا میں کوچ کر گئیں. دانش اسکول ان کے لیے چھتری ہے, ان کے والد اور والدہ کی چھتری ہے ان کے لیے جو کہ اس دنیا میں نہیں موجود. مجھے یاد اچھی طرح ایک بچی جس کا نام عائشہ تھا, شاید وہ رحیم یار خان کی یا شاید جی میرے خیال رحیم یار خان کے دانش اسکول میں میں ان کو ملا تو وہ اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے کہا کہ خادم اعلیٰ میں اکیلی بچی ہوں, یتیم بچی ہوں. پہلے میرے والد اس دنیا سے چلے گئے, میری والدہ تھیں تو میں نے کہا چلو والدہ کا سہارا ہے. ایک دن میں اسکول میں پڑھی تھی پتہ نہیں تیسری کلاس میں یا چوتھی کلاس میں, تو میرے پاس فوراً میری ٹیچر آئی کہ چلو عائشہ جانا ہسپتال جانا. خیر تو ہے. اس نے کہا کہ تمہاری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں. کہنے کہ میں خادم اعلیٰ میں ہسپتال گئی تو ہسپتال میں پہنچی تو میری والدہ دم توڑ چکی تھی اور میں یتیم تھی. میرا کوئی اور سہارا نہیں تھا. زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے مجھے اس نظام نے کر دیا تھا. آج اس دانش اسکول میں, اور میں اپنی والدہ کو اور والد کو کہا کرتی تھی کہ میں جب بڑی ہوں گی تو میں ڈاکٹر بنوں گی. تو آج میں جب اس ڈومیٹری میں جو بڑی شاندار ڈومیٹریز بنائی ہم نے وہاں پر, جب میں رات کو بستر پہ لیٹتی ہوں تو میں اپنی خیالوں میں اپنے والد اور والدہ سے بات کرتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ فکر نہ کرنا میں ڈاکٹر بنوں گی. تو یہ ہے طریقہ زندگی بسر کرنے کا, یہ ہے قوموں کو تیار کرنے کا اور قوم کو بنانے کا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے, نہ گالی نہ گلوچ نہ بندوق نہ نالی, صرف اور صرف تعلیم کا زیور, اعلیٰ جو ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کرنا اور تحمل اور برداشت کو پروموٹ کرنا, نہ کہ دن رات چور اور ڈاکو کا لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینا. میں یہاں پر سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ سیاسی پلیٹ فارم پہ کروں گا. بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہم پہ الزامات لگائے, ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا, بیٹیوں کو, بہنوں کو اور ماؤں کو, یہ کہاں کا انصاف تھا کہ بغیر کسی اپنا ثبوت کے آپ اب احسن اقبال کو دیکھیں, انہوں نے بنائی یونیورسٹی اپنے وہاں پہ یا اسپورٹس کمپلیکس بنایا, ان کو جیل بھجوا دیا اور ان کو اعلیٰ عدالت نے ان کو اب ایک باقاعدہ اپنا ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے الحمدللہ ایمانداری کا, اور ہمیں سب اس کے اوپر فخر ہے. بالکل میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا, نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے برطانیہ کی, اس سے زیادہ ایک دنیا کا یعنی نامور اور جس کی ریپوٹیشن ادارہ کون ہوگا. ان کو سارے کاغذات بھجوائے, سارے کاغذات, منی لانڈرنگ, نہ جانے کیا کیا.
مجھے افسوس آتا ہے کہ مجھے یہ وقت میں اپنا خرچ کر رہا ہوں بتانے کے لیے اس ایجنسی کو بھجوایا جو دنیا میں جس کا نام ہے 2 سال انہوں نے انکوائری کی, کیا ملا؟ مگر آپ نے چور ڈاکو کا سرٹیفکیٹ دن رات آپ بانٹتے رہے. خدا را اس قوم پر رحم کریں, اس قوم کے حال پر رحم کریں. آئیں یہ پروگرامز قوم کو ہم اس سے متعارف کروائیں. لاکھوں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو یہ پروگرامز دیں, ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیں, ان کے ہاتھوں میں آپ اعلیٰ کتابیں دیں, ان کے ہاتھوں میں ماڈرن ٹیکنالوجی دیں, ان کو IT اسکالرز بنائیں, ان کو ڈپلوما سرٹیفکیٹس دیں. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں بچوں اور بچیوں کو. پھر یہ قوم انشاءاللہ آگے ترقی کرے گی. اگر آپ یہ کام کرتے تو میں آپ کی ستائش کرتا, آپ کو شاباش دیتا. آپ نے اس قوم کا حشر نشر کر دیا ہے, اس قوم کے اندر اتنی تقسیم کر دی ہے کہ جس کا حد و حساب نہیں. قومیں اس طرح نہیں بنتی. اب میں ہاتھ نہیں ملانا چاہتا, 4 سال تو ہاتھ نہیں ملایا, اب آپ کہتے ہیں ہم سے آ کے بات کریں. یہ دھوگلا پن یہ کب تک چلے گا یہ؟ لیکن فار دا نیشنل انٹرسٹ ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. میں یہاں پر کوئی تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قومی جو انٹرسٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے, اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. اس کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے جس طرح, اور نواز شریف نے جس طرح, اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء نے اپنا کیپٹل جو پولیٹیکل کیپٹل جھونک دیا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے, ریاست کو بچانے کے لیے. سیاست کو میں ایک دفعہ نہیں, کروڑ مرتبہ پاکستان کی عظمت کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ میں ہوں تو سب کچھ ہے, میں نہیں تو کچھ نہیں. اس طرح قومیں نہیں بنتی, اس طرح ملک نہیں بنتے, اس طرح نظام نہیں چلتا. میری اتنی گزارش ہے کہ آج جو چیلنجز ہیں اس کا ہم سامنا کریں. آج سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہماری یوتھ کا ہے, ہماری نوجوان نسل کا ہے. یہ چیلنج بھی ہے اور اس میں اپرچونٹی بھی ہے. وہ چینی کہاوت ہے, دیر از آلویز این اپرچونٹی ان ایوری چیلنج. تو اس چیلنج کو ہم کشادہ دلی سے بڑے دل کے ساتھ قبول کریں. اس کے لیے انشاءاللہ جو وسائل ہیں, میرا یہ ایمان ہے. میں نے ابھی چند دن پہلے میں گیا تھا یہاں پہ قزاقستان, تو وہاں پر ازبکستان کے جو صدر ہیں جناب مرزایوف, ان کو جب میں سی آف کرنے آ رہے تھے تو میں نے ان کہا کہ ہم کنیکٹیوٹی کرتے ہیں سینٹرل ایشیا کی وایا افغانستان پاکستان کے ساتھ, جس میں ریلوے کی کنیکٹیوٹی ہے, جس میں گیس کی کنیکٹیوٹی ہے, پائپ لائن بچائیں. بہت بڑے, اٹس اے ویری بگ ویژن. اور پھر دنیا میں دی لانگسٹ جرنی واز اسٹارٹڈ فرام دا فرسٹ اسٹیپ. اس کے لیے فرسٹ اسٹیپ تو ہم لیں. باتیں ہم نے کی, وقت ضائع کیا, لیکچر دیے, بھاشن دیے, عمل ہمارا دامن عمل سے خالی ہے بالکل. تو ان کو میں نے کہا یہ ہم کریں, مل کے کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرے گا. تو ان کو میں نے کہا کہ بہت عرصے پہلے جب میں غریب الوطنی میں تھا تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا. میں شعر کی آمد تو مجھے نہیں ہوتی, البتہ اقبال کے شعر جو ہیں اس سے میں بڑا اس کا بہت یقین رکھتا ہوں, بڑا دل دادا ہوں. تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ پاکستان کے اندر وسائل کس طرح پیدا ہوں گے. تو میں نے کہا کہ مجھے ایک دم وہاں پہ خیال آیا کہ ریسورسز آلویز فالو کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن اینڈ ویژن, اینڈ اٹ از ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اور اس کا میں نے ترجمہ جب میں ایک دفعہ 2009-10 میں دبئی گیا تو اس کا میں نے وہاں ان کو بتایا. میں نے کہا یہ رمل ہے ریت, آپ نے ایک سوچ, ویژن, ڈیڈیکیشن آپ نے کی, یہ رمل سونا بن گیا. تو میں نے کہا یہ ہے کہ ریسورسز آلویز فالو ویژن, کمٹمنٹ اینڈ ہارڈ ورک, اونرشپ, پرپس, اینڈ اٹ از ناٹ ادر وے اراؤنڈ. اگر یہ ویژن نہیں ہوگا, تڑپ نہیں ہوگی, آپ کاوش نہیں کریں گے, پسینہ نہیں بہائیں گے, محنت نہیں کریں گے, تو سونا بھی رمل بن جائے گا. یہ فطرت کا نظام ہے, یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے, یہ فطرت کا نظام ہے. تو اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنے خزانے دیے. آپ ریکوڈک کو لے لیں, ایک دہلی کی کمائی نہیں کی اور اربوں روپے ہم ضائع کر چکے ہیں. اسی طرح آپ یہ نیلم جیلم کو لے لیں, 20 سال بعد یہ منصوبہ نواز شریف کے زمانے میں مکمل ہوا, رینگتا ہوا, جو کہ $800 ملین سے شروع ہوا اور $5 ارب پہ پہنچ گیا. تو پھر ہم نے کشکول نہیں لینا تو ہاتھ میں اور کیا لینا ہے.
بتائیے کہ قوم کو مجبور کر دیا گیا مانگنے کے اوپر. جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہوں تو اس کو پھر ہم بجائے اس کو کہ ہم قوم کی غربت اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کو ضائع کر دیں اور ذاتی مفادات کے لیے یہ جو بھی ہے اور اربوں روپے ہم جو وکلاء ہیں ان کی فیسوں کے لیے ہم ان کو خرچ کر دیں اور جا کے لندن اور پیرس کی عدالتوں میں ہم جو تاوان ہے یا پینلٹیز وہ ادا کریں, تو پھر یہ قوم کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی؟ آج اگر یہ طوفان آیا ہے یا آج اگر فلڈز آئے ہیں تو اس کے لیے ہم جگہ جگہ جا کر ہم اپیل کر رہے ہیں. یقیناً جب برا وقت آتا ہے تو اگر دوست ساتھی جو اپنے مدد دیتے ہیں تو وہ یہ ایک نظام ہے, لیکن پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اور جس مقصد کے لیے پاکستان مارج وجود میں آیا تھا, جس مقصد کے لیے حضرت قائد اعظم نے ایک عظیم تحریک چلائی تھی کہ نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ دنیا میں پاکستان اپنے عظمت کے جھنڈے گاڑے گا, وہ خواب آج کہاں گیا؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے اپنی جان دی تھی, ہم نے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. تو میں آج اپنے پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے عمومی طور پر اور خصوصی طور پر اپنی نوجوان نسل سے میں گزارش کروں گا کہ خدا را آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت قابل بنایا, بڑا قابل ذہن دیے ہیں آپ کو. غربت کا ذہانت سے کوئی تعلق نہیں, قابلیت کا غربت سے کوئی تعلق نہیں, یہ خداداد چیز ہے اور اس کو آپ محنت کا عنصر اس میں شامل کر دیں تو پھر سونا بن جاتا ہے. میں ان سے گوش گزار ہوں اپنی نوجوان نسل سے کہ خدا را آپ فیصلہ کریں کہ وہ فیصلہ ہے کہ لیپ ٹاپ اگر دینا بہتر تھا یا آپ کے ہاتھ میں خدا نخواستہ یہ کلاشنکوف دینا بہتر تھا, اور جنہوں نے یہ سبق دیا کیا وہ ہیں اس ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں یا وہ لوگ, میں اپنی بات نہیں کرتا, وہ لوگ جو دل و جان سے پاکستان کو ہر چیز جھونک کر پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا چاہتے ہیں اور آسمانوں کو چھونا چاہتے ہیں. بس یہی وہ نقطہ ہے جس کو اگر ہم اچھی طرح باریک بینی سے دیکھ لیں گے تو پھر ہر چیز کا ہمیں جواب مل جائے گا انشاءاللہ. اس لیے میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ سب کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.